جب سے میں نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے لگی، لوگوں کے ساتھ کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھتی یا ہر آئے دن کچھ انہونے اور انوکھے واقعات سنتی، جیسے خواتین کے ساتھ ظلم و تشدد، کبھی کسی کو طلاق دینا، کبھی کسی عورت کو سسرال میں جلانے مارنے کے ایسے کئی قصے کہانیاں سن کر دل دہل جاتا تھا۔ یہ سب سن کر مجھے لگتا تھا کہ جب کوئی کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ میں مکافات عمل پر یقین رکھتی ہوں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ وقت نے احساس دلایا کہ مکافات عمل صرف عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ لیکن یہ بھی کہیں پڑھا تھا کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا۔ اسی یقین کے ساتھ میں خود کو تسلی دیتی رہی، اور دل میں ایک خیال آتا تھا کہ میرا دل صاف ہے سب کے لیے، تو اس لیے میرے ساتھ بھی زندگی کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ اب سوچتی ہوں کہ نادانی میں کی جانے والی باتیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں۔ انسان کیا کچھ اچھا سوچ لیتا ہے، پر زندگی کچھ الگ رنگ دکھا کر ہمیں ہارنا سکھا دیتی ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت ضدی اور روتو تھی۔ امی کی بہت ڈانٹ بھی پڑتی تھی، بہت سمجھاتی بھی تھی، لیکن وہ نادانی کا دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے اور اپنی بے جا خواہشات کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ ہم اپنی ہی دن میں زندگی جی رہے ہوتے ہیں اور ہماری بے فکری سے خوبصورت دنیا ہوتی ہے۔ وقت بدلتا رہا پر میں نہیں بدلی، میں ویسی ہی ضدی اور روتو رہی۔ ہر کوئی سمجھاتا تھا، ڈانٹ بھی پڑتی تھی، لیکن مجھے کبھی کسی نے منایا نہیں تھا۔ ہمیشہ رو رو کر خود ہی چپ ہو جایا کرتی تھی۔ میری زندگی بہت محدود تھی، جس میں کوئی نہیں تھا میرے خیالوں کے سوا۔ میں نے خود کو ہمیشہ گڈے گڑیا کے کھیل تک محدود کر لیا۔ گھر میں ہر وقت اپنے کھلونوں سے کھیلتی رہتی تھی۔ گھنٹوں گزر جاتے تھے مگر کسی اور کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرتی تھی، کیونکہ جب کزنز کھلونے توڑتے تھے کھیل کھیل میں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وقت کروٹیں بدلتا رہا، اور وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بھی بدلتے ہیں اور شوق بھی، لیکن میں پھر بھی ویسی ہی رہی، نہ میں بدلی اور نہ ہی میرے شوق۔ کبھی کسی اور کھیل کو اہمیت ہی نہیں دی اور نہ کبھی کسی اور کے ساتھ گل مل کر کوئی کھیل کھیلا، کیونکہ ہارنے سے ڈرتی تھی، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہارے جانے کے احساس سے۔ ہارنے کے اس ڈر نے ہمیشہ مجھے بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ہر بات سے ڈرنے لگی، پرندے، پالتو جانور، سمندر کے پانی سے، غرض کہ وہ ہر چیز جس پر لوگ خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، میں ہمیشہ ڈرتی تھی، اور اس ڈر کے ساتھ یوں ہی میرا بچپن بھی گزر گیا۔ پر اب ایک بات سوچتی ہوں کہ کیوں مجھے کسی نے اس ڈر سے باہر نہیں نکالا، کیوں بہادر نہیں بنایا؟ کسی نے بھی میرے دل کو جان کر اس ڈر کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دل کرتا تھا کہ والدین مجھے گلے سے لگائیں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا یہ بات سمجھنے لگی کہ شاید بیٹی اور والدین کے بیچ پیار کی حد مقرر ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی دوسروں کو اپنے والدین سے گلتے ملتے دیکھتی تو بہت عجیب محسوس کرتی۔ وقت کے ساتھ یہ احساس بھی میرے دل پر بڑھتا چلا گیا کہ آخر میں اتنی غیر اہم کیوں ہوں۔ جب نادانی کے اس دور سے نکلی تو زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب بہت چھوٹی عمر میں بہت کچھ سہنا پڑا۔ میں بھی انہی قصے کہانیوں کی لپیٹ میں آ گئی۔ میری بھی شادی ہوئی، مجھے بھی وہی سب سہنا پڑا جو آج تک ہر عورت سہتی آئی ہے۔ اسی طرح میں نے بھی زندگی کے 2 سال سسرال اور شوہر کی بے جا ظلم و زیادتی میں گزار دیے، اس امید پر کہ شاید وقت بدلے گا، لیکن میں غلط تھی۔ بھول بیٹھی تھی کہ درندہ صرف لوگوں کے پاس دل اور احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ لوگ مجھے ذہنی اور جسمانی اذیتیں دیتے رہے، اور میں اپنے ہی لوگوں کی نظروں میں بری بنتی رہی۔ یہ ہے نا بہت ہی عجیب بات۔ اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہیں۔ ایسی کئی اذیتیں میں نے برداشت کیں، لیکن افسوس کہ اس برداشت کا بھی صلہ نہیں ملا، اور آخر کار مجھے طلاق کا ٹیگ دے دیا گیا، اور میں بھی اسی فہرست میں آ گئی جہاں لوگ طلاق یافتہ لڑکی کے لیے غلط راہیں رکھتے ہیں۔ اس دلدل سے نکلنے کے بعد وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، اور میں بھی یوں ہی میں اپنی تعلیم پوری کر لی، جس میں میرے والدین نے میرا بہت ساتھ دیا۔
سب کچھ بدلتا رہا لیکن نہیں بدلی تو لوگوں کی سوچ، کیونکہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا تھا اور ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے لوگوں کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ بھی اس معاشرے میں جہاں مردوں کی حکومت چلتی ہو۔ پھر یوں ہی زندگی میں کئی بار ٹھوکریں کھانے کے بعد جب خود کو سنبھالنا چاہا تو بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ تب تک میرے حصے میں نفرتیں آ چکی تھیں۔ میں پھر بھی ہمت نہیں ہاری، خدا سے اور ہر رشتے سے معافی مانگتی رہی، لیکن پھر بھی کچھ نہیں بدلا، نہ مجھے معافی ملی نہ سب کا پیار۔ بہت اذیتوں کا وقت تھا وہ، جب میں سب کے ہوتے ہوئے بھی اکیلی تھی اور مجھے غلط سمجھا جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور زندگی یوں ہی چلتی رہی۔ دل اداس رہنے لگا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے کسی ایک پل میں نے دل سے دعا کی کہ مجھے ہدایت اور صبر ملے۔ بہت کچھ کیا لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایسا لگا کہ شاید میں اس کے بھی لائق نہیں۔ اسی طرح میں کئی بار زندگی کے اتار چڑھاؤ سے گرتی سنبھلتی رہی، کبھی روزگار کو ہونا کبھی نہ ہونا، کبھی پڑھ لکھ کر خود کو تسلی دینا، کبھی مایوس ہو جانا۔ ایسے ہی میں ہر بار ہارتی چلی آئی، کبھی میں غلط ہوتی تو کبھی لوگ غلط سمجھتے، کبھی اپنے بھی ساتھ نہ دیتے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری، کیونکہ اپنے بارے میں آخر مجھے ہی کچھ سوچنا تھا۔ بچپن کا خیال تو بہت پہلے ہی غلط ثابت ہو چکا تھا، زندگی کو اب غور سے دیکھا تو بہت کچھ سمجھنے لگی۔ لوگ بھی امیدوں کے سہارے جیتے ہیں اور معجزوں کا انتظار کرتے ہیں، میں بھی اسی سمت چل پڑی۔ یوں ہی اچانک کسی دن ایک انوکھے سے جذبے نے دل پر دستک دی اور اس احساس نے مجھے، میری سوچ، میرے جینے کا ڈھنگ ہی بدل دیا۔ یہ سب خدا کی دین تھی یا وہ دعا جو مانگی گئی تھی؟ لیکن وقت بدلا اور آخرکار میں بھی بدل گئی۔ اس معجزے کے بعد میری دنیا ہی بدل گئی، منفی سے مثبت تبدیلی کی طرف آنے لگی۔ اب اچھا لگنے لگا، کھل کر جینے لگی۔ ماضی کے تلخ تجربات، اذیتیں، وہ سب بھول گئی اور میں آگے بڑھی کہ نیا سفر میرا منتظر تھا۔ لیکن وقت سے میری خوشی برداشت نہیں ہوئی اور ایسے ہی کسی لمحے میں میری خوشیاں بھی دھندلا گئیں۔ جس کے لیے میں جینے لگی اس نے مجھے آج وہیں لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے میری دنیا بدلی تھی۔ اب اس سفر میں ایک عجیب سی کشمکش ہے، اب ٹوٹ چکی ہوں۔ شاید من کے سچے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، شاید وہ کتابی باتیں سب جھوٹ تھیں، لیکن جب اللہ پاک کی ذات کو سوچتی ہوں تو میرا ایمان بڑھ جاتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اب بھی وقت ہے، اللہ پاک میرے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے، مجھے میری سچائی کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی۔ بے شک اللہ پاک تو گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ان کی بھی دعائیں قبول فرماتا ہے۔